ایک تنظیم جو اپنے آپ کو سیاسی تنظیم کہتی ہے، اس کو بھی یہ گوارا نہ ہوا کہ سنی تحریک اپنے عقیدے کی، اپنے مسلک کی، عبادت گاہوں کا تحفظ کرے، اپنے لوگوں کا تحفظ کرے۔ اس نے بھی وہی باطل بنا اپنا دکھانا شروع کیا، لیکن عباس قادری صاحب کی قیادت میں سنی تحریک نے ان باطلوں کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور جناب والا اس راہ میں بھی سنی تحریک کے درجنوں ساتھی شہید ہوئے، اور سنی تحریک کو عباس قادری صاحب جس طرح سے منظم کر رہے تھے، یہ بات دہشت گردوں کو نہیں بھائی، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منایا جا رہا تھا، 12 ربیع الاول کے دن جلوس کے اختتام پر نشتر پارک کے اسٹیج پر نماز مغرب ادا کی جا رہی تھی۔ واقع کربلا یقیناً اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ان شہداء کے نقشے قدم پر چلا ضرور جا سکتا ہے۔ ایک بار پھر اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ایک بار پھر سنی تحریک کی پوری قیادت نشتر پارک کے اسٹیج پر نماز مغرب ادا کر رہی تھی، اور اسی دوران دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ عباس قادری صاحب، افتخار احمد بھٹی صاحب، اکرم قادری صاحب، ڈاکٹر عبد القادر عباسی صاحب اور بے شمار علماء اکرام، 63 کے قریب جید علماء اکرام اور سنی تحریک کی پوری قیادت نے وہاں جامع شہادت نوش کیا۔ یہ سنی تحریک کا پیغام ہے کہ باطل کے آگے ڈٹ جاؤ، چاہے اس میں تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی تنظیم کی قیادت شہید ہو جائے یا ماری جائے تو جگہ جگہ پریس کانفرنس شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ پاکستان کی کوئی سی بھی سیاسی جماعت اٹھا کر دیکھ لو، الف سے لے کے اور یہ تک سارے لفظ ان کے ساتھ ملیں گے۔ کسی کے ساتھ نون لگا ہے، کسی کے ساتھ کاف لگا ہے، کسی کے ساتھ لام لگا ہے، کسی کے ساتھ پے لگا ہے، لیکن یہ سنیت کا درد رکھنے والوں، سلیم قادری صاحب نے جو نظریہ ہمیں دیا، سنی تحریک آج تک اس نظریے پر کام کر رہی ہے۔ اگر سنی تحریک شخصیت پرستی پر ہوتی تو سلیم قادری صاحب کے شہید ہونے کے بعد ختم ہو جاتی۔ ہاں یہ مان لیا جائے کہ عباس قادری صاحب، بھٹی صاحب، اکرم بھائی، سلیم بھائی کے ساتھ تھے، ساتھ کے لوگ تھے، اس وقت بھی وہ کابینہ میں موجود تھے، اس لیے انہوں نے کام سنبھال لیا۔ لیکن جناب والا سارے نشتر پارک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنی تحریک کی پوری قیادت کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود سنی تحریک اپنے نظریے پر گامزن ہے۔ جناب والا یہی پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ سنی تحریک ایک مشن کا نام ہے، سنی تحریک ایک نظریے کا نام ہے۔ اگر سنی تحریک اپنے مسلک کی دفاع کا کام کر رہی ہے تو اے سنیت کا درد رکھنے والوں، تمہیں اس کا ساتھ دینا ہوگا، تمہیں اس کا ساتھ دینا پڑے گا، کیونکہ اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ ارے سنی تحریک سے اچھا کوئی تنظیم کام کر رہی ہو، ہم تو یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اہل سنت کی کوئی تنظیم اگر سنی تحریک سے اچھا کام کر رہی ہو تو آپ ہمیں بھی بتائیں، ہم آپ کے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ہمیں تو ہمارے قائد نے یہی بتایا کہ اپنے نظریے کا کام کرنا ہے، اپنے مسلک کا تحفظ کرنا ہے، اور سنی تحریک جس انداز میں کام کر رہی ہے یہ کوئی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ سنی تحریک سیاست میں بھی حصہ لے رہی ہے۔ ارے سیاست میں حصہ لینا
ہماری مجبوری ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں ہمارے اہل سنت کے نام پر کوئی پارلیمنٹ کے اندر کوئی ممبر نہیں ہے، اس لیے ہمارا ٹکڑا سننے والا کوئی نہیں۔ اگر ہم روڈوں پر احتجاج کرتے ہیں تو ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، ہم پریس کلب پر کوئی احتجاج کرتے ہیں ہمیں انڈیا پسند شدت پسند کہا جاتا ہے، اور اگر یہی احتجاج آپ اسمبلیوں میں کریں تو جناب والا آپ کو عین جمہوریت کے مطابق سمجھا جائے گا۔ لہذا جو ملک کے اندر قانون ہے، جو ملک کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے، ہم اس سسٹم کی وجہ سے سیاست میں آئے ہیں، ورنہ ہم اس گندی سیاست میں آنا نہیں چاہتے تھے۔ اے سنیت کا در رکھنے والوں، سنی تحریک یہی پیغام آپ کے پاس لے کر آئی ہے کہ دوسرے لوگوں کو دیکھو وہ اپنے عقیدے کے لیے کس طرح سے کام کرتے ہیں۔ آج ان کی آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ کام نہیں کرتے۔ آپ کسی دوسرے مسلک کے انسان کو اپنے مسلک میں کنورٹ نہیں کر سکتے، بہت مشکل کام ہے، لیکن ان کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ اگر آج سے 20 سال پہلے اپنی آبادی کو اٹھا کر دیکھو تو ان کی اتنی تعداد نہیں ہوگی۔ تمہارے گھرانے، تمہارے خاندان، تمہارے جان پہچان کے لوگوں کو انہوں نے اپنے مسلک میں کنورٹ کر لیا۔ اگر سنی تحریک آپ کو یہ کام دے کہ بدعقیدہ لوگوں کو سمجھاؤ، ان کی تبلیغ کرو اور ان کو اپنے مسلک میں لے کر آؤ، تو یقین مانے بڑا مشکل کام ہے۔ یہ سنیت کا در رکھنے والوں، صرف تم اتنا کر لو کہ جو آپ کے سنی بچے ہیں ان کو کنورٹ نہ ہونے دو، یہی ہماری کامیابی ہوگی۔ اگر ہم اسی طرح سے کافر گئے تو آپ یقین کرو، جس طرح سے انہوں نے سعودی عرب میں قبضہ کیا، جس طرح سے انہوں نے دنیا کے بیشتر ممالک میں قبضہ کیا، یہ اسی انداز میں پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پورا زور لگا دیا۔ جو آپ کی آرمی ہے ان پر اتنے حملے کیے، یہ بات الگ ہے کہ ہماری پاک فوج بہت ہمت والی ہے، لیکن اس دہشت گردی کو دیکھتے ہوئے اگر ہمارے سیاسی رہنماؤں نے ان سے کمپرومائز کر لیا تو جس طرح سے آج اپنی گلی کے اندر پروگرام کر رہے ہو، یہ پروگرام کرنا آپ کے لیے بھاری ہو جائے گا۔ سنی تحریک اسی بات سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتی ہے کہ سنیت کا درد رکھنے والوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے مسلک کا تحفظ کرو۔ آپ جس تنظیم میں بھی ہو، آپ پی پی میں ہو، آپ مسلم لیگ میں ہو، آپ ایم کیو ایم میں ہو، آپ حقیقی میں ہو، آپ تحریک انصاف میں ہو، آپ جس تنظیم میں بھی ہو، اور اگر سنی ہو تو پھر آپ کو سنیت کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی تنظیم کو چھوڑو اور سنی تحریک میں شامل ہو جاؤ۔ یقیناً یہ تو ہر پارٹی کہتی ہے، ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ دوسری تنظیم کے کارکن ہماری تنظیم میں آ جائیں، لیکن قسم خدا کی سنی تحریک کا کبھی بھی یہ مشن نہیں رہا۔ سنی تحریک کی قیادت نے تو ہمیشہ یہ درس دیا کہ جو بھی سنی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، وہ